یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو از خود اردو تفاسیر پڑھتے ہیں یا کتب دیکھ کے وہ قرآن عظیم الشان کی درس دیتے ہیں یا اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک ہے تو مطلق مطالعہ کرنا، آپ کسی عالم دین کا، مستند عالم دین کا تفسیر اٹھا کے مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، فی نفسی یہ کام تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے، آپ مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، لیکن اس کو آگے بیان کرنا، اس کو درس کے شکل میں لے آنا، از خود ممبر پہ بیٹھ کے نہ آپ نے اردو کتابیں پڑھی اور کسی کی تفسیر اٹھائی اور درس دینا شروع کی، بہت خطرناک کام ہے۔ خطرناک اس معنی میں ہے، اگر آپ مسائل نکالو گے، آپ احکام بیان کرو گے، آپ کو خود پتہ نہیں ہے فقہی مسائل کا، ناسخ منسوخ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر، اور اسی طرح عربی گرامر کا آپ کو پتہ نہیں ہے، صیغوں کا پتہ نہیں ہے، سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہے، تو بجائے فائدے کے نقصان کا ہی خطرہ ہوگا۔ جناب علی شیخ خدا کے بارے میں ہے کہ آپ موبائل نے دیکھ ایک شخص کو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ درس دے رہا ہے، تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ آپ کو ناسخ و منسوخ معلوم ہے؟ ناسخ کو منسوخ سے الگ کر سکتے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے اس کو وعظ سے روکا، مسجد سے باہر نکال دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر کے علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے اگر بندہ درس دینا چاہے، مسائل بیان کرنا چاہے، اس کو فنون پر عبور ہونا چاہیے، بلکہ وہ کسی مستند عالم کا شاگرد بنے، اس سے سیکھے، اور اس کے شاگردی میں آنے کے بعد اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں اس مقام پر بھی وہ کسی کے شاگردی میں رہ کر اب وہ جناب والا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تفسیر سے منع کرتے ہیں یا مطالعے سے، معاذ اللہ، اس طرح مقصد نہیں ہے، مطالعہ بھی کرے، تفسیر بھی پڑھے، لیکن عالم نہ بنے، آپ مفتی نہ بنے، آپ حاکم نہ بنے۔ اس کے لیے آپ کے، اب دیکھو نا، صحابہ کرام حضور کے دور میں رہے، عربی جاننے والے تھے، لیکن اس وقت بھی مفتیان کرام چند صحابہ کرام تھے، فقہاء فقہ کے فتوے دینے والے چند صحابہ کرام، مخصوص صحابہ کرام تھے، جس طرح عباد علیہ الثلاثہ ہو گئی، خلفائے راشدین ہو گئی، زید بن ثابت صاحب، معاذ بن جبل صاحب، عبداللہ بن مسعود صاحب مبارک، یہ لوگ تھے تمام صحابہ کرام، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام جس سے بہت سارے روایات مروی ہے، وہ بھی جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو بیچ جاؤ، فلان صحابی کے پاس علم ہے، وہ مفتی ہے، فقیہ ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اسی لیے تفسیر کو پڑھ کر از خود مسائل کو بیان کرنا یا درس دینا، اس میں بہت سارے خطرات ہیں، اور بلکہ ہمارے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ایک دو کتابوں کو دے کر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپ فقہ کتاب اٹھائے، وہاں سے آپ کو نظر آئے، اس پر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں، کسی ضرورت کے موقع پر مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ کون دے گا؟ عالم دے گا، مستند عالم دے گا، جس کو افتاء کا تخصص ہو، اس کو عربی علوم پر عبور ہو، فنون پر عبور ہو، عربی دان ہو، وہ بندہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ بہت بڑی جرأت ہے، حدیث مبارک میں ہے، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اور وہ تفسیر بھی درست کرے لیکن اپنی رائے سے کرے، خود سے کرے، اس نے پھر بھی خطا کیا، اس نے پھر بھی غلطی کی۔ لہٰذا از خود تو مفسر بننا، چند کتابیں پڑھ کر علماء کے منصب پہ بیٹھنا، مفتیوں کے منصب پہ بیٹھنا، قرآن نے ہمیں کیا درس دیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یا علم والوں سے پوچھو، علم والے سے، علماء سے پوچھو۔ ہاں، اس کی طرف مراجعہ کرنا ضروری ہے، اس کے پاس آنا ضروری ہے، اس کے بعد جا کر پھر کیا ہوگا؟ انسان جو ہے وہ دینی علوم کو، شرعی علوم کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اس درجے پر فائز نہ ہو اور وہ مسائل بیان کرتا پھرے، تو خود بھی گمراہ ہوگا معاذ اللہ، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے۔